دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ کے والی بات کہ ہمارے بچوں میں پیشنس نہیں ہے، سب ایک مینٹل ٹراما سے گزر رہے ہیں، پریشر سوسائٹی کا، یونیورسٹیز کا، پڑھائی کا، سوشل، وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ہم نے اپنی آنے والی جنریشن کو بہت ایک گندی ڈائریکشن میں لے کے ہوئے ہیں. اور اب میرا جو کہنا ہے کہ نا جیسے اگر ہم ہر سبجیکٹ کو کمپلسری کیا ہوا ہے نا، تو ایک سوشل مینجمنٹ کا بھی ہونا چاہیے سبجیکٹ، ایک آپ کا سوشل ایتھکس جس میں ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے ان ریلیشن شپس کو مینیج کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں جب ہومک میں تھی نا، آئی یوز ٹو اسٹڈی ہوم مینجمنٹ. اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے آپ کو جب آپ میرڈ لائف میں جاتے ہیں، آپ کو گھر کیسے سنبھالنا ہے. تو اسی طرح ایک ریلیشن شپ مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے جس میں آپ کو پتہ ہو، سکھایا جائے کہ آپ نے اپنے باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنی ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. کیونکہ انفارچونیٹلی یہ کام پہلے ہماری سوسائٹی کرتی تھی. اب ہمارے وہ رشتہ دار، ہم اگر کوئی انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو وہ پسند نہیں آ رہا ہوتا. پہلے یہ سب مل کے ایک بچے کا کریکٹر ڈیولپ کرتے تھے. اب وہ کریکٹر بلڈنگ ہے ہی نہیں نا. اب تو ہے کہ آپ نے کس دوڑ میں اپنے بچوں کو دوڑا دیا ہے کہ آپ کو ایک ریس چل رہی ہے، اچھے گریڈس لینے ہیں، اچھی یونیورسٹیز میں جانا ہے، اچھے آفیسز آپ کے مطلب جابز اچھی ہوں، یہ آپ کا کرائیٹیریا. جب آپ کا کرائیٹیریا ہی نہیں ہے کہ آپ کا ایک کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے، بچہ آنیسٹ ہونا چاہیے، سچ بولنے والا ہونا چاہیے، جب تک یہ نہیں ہوں گے ہم ان سب چیزوں کو ریکور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک رہی بزنس کی بات، بزنس جو ہے وہ بہت پیشنس مانگتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو نوکریوں کے لیے ڈیولپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اگر بزنس کے لیے ڈیولپ کر رہے ہوتے نا تو ہم قرآن سے کنیکٹڈ رہتے، کیونکہ ہمارا قرآن ہمیشہ تجارت کے لیے فوکس کرتا رہا ہے، جہاں پہ لڑکیوں کو بھی اور مردوں کو بھی، عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے یہ تھا کہ تجارت کریں، بزنس کریں. ہم اپنی سوسائٹی کو ایک غلامی کے دور میں لے کے جا رہے ہیں. وہی بات ہے کہ یونیورسٹیز میں ڈگریاں تو مل رہی ہیں، بٹ ان ڈگریوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے آپ نے پریکٹیکل لائف میں جا کے، یہ کوئی بھی نہیں بتا رہا. تو اسی لیے ایک انارکی اور اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت آئے ہوئے ہیں. فیملیز کا اپنا ہے، بچوں کا اپنا ہے، اسکولس میں ٹیچرز کا اپنا ہے. اب وہ ایک ٹیچر جو ایک ویلیو رکھتا تھا بچوں کے لیے، ایک کریکٹر بلڈنگ میں آپ کے اس کے لیے ایک آپ کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ میں، اب وہ چیزیں ہیں ہی نہیں. اب بہت اہم بات کی آپ نے کہ شخصیت سازی کے اندر ایک استاد کا بہت اہم رول ہوا کرتا تھا. ہم دیکھتے تھے کہ اساتذہ کی عزت کی جاتی تھی، اور جو پیرنٹس تھے وہ بھی اساتذہ کی عزت کرتے تھے. اور اب یہ انداز بالکل سوائپ کر چکا ہے، بلکہ اساتذہ کی بستی کرتے ہمیں نظر آتے ہیں بہت سے پیرنٹس، اور بہت سی ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اب ہمارا معیار یہ ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ امیر ہے وہ اتنا زیادہ قابل احترام ہونا چاہیے. جو اس مائنڈ سیٹ نے اتنا زیادہ پینیٹریٹ کر دیا ہوا اس مائنڈ سیٹ کو سوسائٹی کے اندر، کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کتنا ویل سیٹلڈ ہے اور ہم نے کتنی اس کو عزت دینی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں تو ہوئی ہیں. تو اب دوبارہ سے ان چیزوں کو سے نکل کر ایک اچھے انداز سے زندگی کی طرف ہم نے موو آن کرنا ہے. کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے آپ کو دین سے کنیکٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ وہ دین ہی ہمیں سکھائے گا حلال و حرام کی تمیز. سیکنڈلی وہ دین ہی ہمیں بتائے گا کہ کم میں کیسے خوش رہنا ہے اور زیادہ میں کیسے خوش رہنا ہے. مطلب ایک زیادہ جس کے پاس اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس نے اپنا مال کیسے بانٹنا ہے، جس کے پاس کم ہے اس نے کیسے اس حالات میں رہ کے بھی اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے. آج کا جو نوجوان ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ آنسر ملے جس ڈومین کے اندر وہ جس چیزوں سے وہ گزر رہا ہے. اگر ہم ایک اسٹوڈنٹ کی ایگزامپل لیں تو وہ صبح اٹھتا ہے اور یونیورسٹی جاتا ہے، وہاں سے لیکچرز مکمل کرتا ہے تو شام ہو چکی ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر وہ اپنی اسٹڈیز جو ہیں وہ کچھ کرتا ہے، تو مزید تھوڑا سا وقت اس کے پاس ملتا ہے جس میں وہ فزیکل ایکسرسائزز کرتا ہے. اور آفٹر دیٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ اس کی زندگی اسی انداز میں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. اب اس سارے ڈیوریشن کے اندر اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ ایک ایجوکیشن کی طرف دوبارہ سے جائے. جیسے دینی تعلیم کا ایک رجحان ہوا کرتا تھا، ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے، اور ایک تربیت کا انداز ہوا کرتا تھا. جیسے آپ نے آغاز میں بات کی کہ سوسائٹی بچے کی تربیت کرتی تھی، استاد جو ہے وہ تربیت کرتے تھے بچے کی. آج ہر انسان معاشی طور پہ استحکام حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اتنا مصروف عمل ہے 24 آورس کی زندگی میں کہ وہ اپنے آپ کو معاشی طور پہ میکسیمم جو ہے وہ ایک پیک پہ لے جانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر وقت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر کنزیوم کرے. اب ایک انڈیویجول نے خود کو خود ہی گرو کرنا ہے، کیسے کرے گا؟ دیکھیں میں نے اپنی گرومنگ کیسے کی. آئی واز 18 ایئرز اولڈ وین آئی گیٹ میرڈ. ٹھیک ہے، میرے پاس ماشاءاللہ 3 بچوں کی رسپانسبلٹی تھی، اور میں اس ایج میں دوبارہ ایجوکیشن تو لے نہیں سکتی تھی. تو میں نے سوشل میڈیا، مطلب آپ کا یوٹیوب ہے، آپ کا جو بھی پلیٹ فارمز ہیں، آپ نے اس سے
اچھا کنٹینٹ کیسے پک کرنا ہے. مطلب ہمارے ہاں کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے. سعودیہ میں جو آپ کی ویب سائٹس ہیں نا ان پہ ایک فلٹر لگتا ہے, مطلب بلاک ہوتی ہیں. ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب آئی تھنک سو سعودیہ میں بھی نہیں ہوگا, جتنا وہ بھی اس کے بھی حالات کافی چینج ہو چکے ہوئے ہیں, لیکن یہ فلٹر بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ انٹرنیٹ پہ آپ کے پاس آن لائن اتنی انفارمیشن ہے, اس میں سے کون سی انفارمیشن آپ کے بچے کے لیے یا انڈیویجولی ہر انسان کے لیے پازیٹیو ہے, اس کو فلٹر کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ فلٹر کیسے ہوں گی؟ جب اس میں آپ اپنے جیسے ایک سوشل ویلیوز کو ان رکھیں گے اور اپنی ایک ریلیجیس ویلیو کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے, تو آپ ایک میڈیا یا آپ اپنے کانٹینٹ پہ تھوڑا سا ریسٹرکشنس لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر بچہ جو گرو کرے گا, میں نے اب جیسے اسی کانٹینٹ سے سیکھا ہے. آئی یوز ٹو مطلب میں کرتی تھی وہاں پہ ورک شاپس دیتی تھی لڑکیوں کو گھر میں, جس میں فیشن ڈیزائننگ کی دے رہی ہوں, میک اپ کی دے رہی ہوں, اور یہ شیف کی دے رہی ہوتی تھی. تب میں نے شیف کا کورس نہیں کیا ہوا تھا, میں نے میک اپ کا کیا تھا جب میں میٹرک میں تھی. اور جب 3 بچوں کے بعد شروع کیا تو 2009-10 کی بات ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک اپنے آپ کو ریفریش کرنا, دوبارہ کورسز تو کر نہیں سکتے تھے, تو میں نے اسی موبائل کے تھرو میں نے وہ چیزوں کو سیکھا تھا. میں رات کو اس کو پریکٹس کرتی تھی, میں نے ڈمیز لیں, پریکٹس کی, اور اگلے دن میں کلاس دیتی ہوتی تھی.